جغرافیہ جماعت دہم سبق 4 آب و ہوا۔ اس سبق کے سوال جواب دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل علاقے جدول میں درست جگہ پر لکھیے۔ یہ علاقے کا نام دیا ہوا ہے اور اس کو باکس بنا کر اس میں نام لکھنا ہے۔ اس کا جواب سب سے پہلا کالم علاقہ، دوسرے میں بھارت، تیسرے میں برازیل۔ پہلے کالم میں زیادہ بارش کا علاقہ، بھارت میں مغربی گھاٹ، مشرقی ہمالیہ، گوا، مشرقی مہاراشٹر۔ برازیل میں امیزوناس، ریو گرانڈے دو سول۔ اوسط بارش کا علاقہ، بھارت میں مغربی بنگال، مغربی آندھرا پردیش۔ برازیل میں سانتا کیٹرینا، رورائما۔ کم بارش والے علاقے میں بھارت کا علاقہ، بہار، راجستھان کا مغربی حصہ، گجرات۔ برازیل کے کالم میں ٹوکانٹس، پرنابیوکر، ایلاگواس پرائیوا، ریو گرانڈے دو نارتے۔ نمبر 2، صحیح یا غلط لکھیے۔ غلط بیان درست کر کے لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے الف، برازیل خط استوا پر واقع ہے، اس کا بہت زیادہ اثر برازیل کی آب و ہوا پر ہوتا ہے۔ جواب، یہ بیان صحیح ہے۔ ب، برازیل اور بھارت ان دونوں ممالک میں ایک ہی وقت میں یکساں موسم ہوتا ہے۔ جواب، یہ بیان غلط ہے۔ صحیح بیان، برازیل اور بھارت ان دونوں ممالک میں ایک ہی وقت میں یکساں موسم نہیں ہو سکتا۔ ج، بھارت میں اکثر منطقہ حارہ کے گرد باد طوفان وجود میں آتے ہیں۔ جواب، یہ بیان صحیح ہے۔ د، برازیل میں جنوب مغربی موسمی ہواؤں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بارش ہوتی ہے۔ جواب، یہ بیان غلط ہے۔ صحیح بیان، برازیل میں جنوب مشرقی اور شمال مشرقی سمتوں سے چلنے والی تجارتی ہواؤں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بارش ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، جغرافیائی وجوہ لکھیے۔ الف، برازیل میں بلند زمینی حصے کے شمال مشرقی سمت میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ جواب، پہلا پوائنٹ، جنوبی بحر اوقیانوس سے جنوب مشرق اور شمال مشرق کی سمت بہنے والی آبی بخارات سے لدی ہوئی تجارتی ہواؤں کے راستے میں برازیل کی بلند زمین کی وجہ سے رکاوٹ پڑتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، یہ ہوائیں برازیل کی بلند زمین میں ٹکرا کر اونچی اٹھتی ہیں اور بلندی پر جا کر ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے ان پر عمل تکثیف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے برازیل کی بلند زمین کے علاقے میں مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، برازیل کی بلند زمین کی ہواؤں کی سمت میں بارش زیادہ ہوتی ہے لیکن عقب میں پہنچنے والے بادلوں میں آبی بخارات کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے، اس لیے وہاں بارش بہت ہی کم ہوتی ہے اور سایہ بارہ کا علاقہ تشکیل پاتا ہے۔ اس لیے برازیل کی بلند زمین کے شمال مشرق میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ ب، برازیل میں ہمیشہ برف باری نہیں ہوتی۔ جواب، پہلا پوائنٹ، عام طور پر منطقہ باردہ کے ملکوں میں قطبی ہواؤں کی وجہ سے باقاعدہ برفباری ہوتی ہے۔ اسی طرح سمندر کی سطح سے کافی اونچائی پر واقع پہاڑی سرد علاقوں میں بھی برف باری ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، برازیل کا محل وقوع منطقہ باردہ میں نہیں ہے، منطقہ حارہ میں ہے۔ تیسرا پوائنٹ، برازیل میں بہت اونچے اونچے پہاڑی علاقے نہیں ہیں، اس وجہ سے برازیل میں ہمیشہ برف باری نہیں ہوتی۔ ج، بھارت میں ہمالی بارش بہت کم ہوتی ہے۔ جواب، پہلا پوائنٹ، خط استوا کے علاقوں میں زیادہ درجہ حرارت کے بنا پر
احمالی بارش کی بھرپور کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ احمالی بارش عام طور پر خط استوائی علاقے میں ہوتی ہے۔ خط استوائی علاقے میں زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے عمل تبخیر زیادہ ہوتا ہے اور ہوا ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی ہے۔ بلندی پر جا کر اس ہوا میں بخارات سمونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ بلندی پر ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے عمل تکثیف ہوتا ہے اور احمالی بارش ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، لیکن بھارت خط استوا کے قریب واقع نہیں ہے، اس لیے بھارت میں احمالی بارش کم ہوتی ہے۔ دال، برازیل میں منطقہ حارہ کے گرد بادی طوفان کم آتے ہیں۔ جواب، پہلا پوائنٹ، برازیل کے ساحلی علاقوں میں خط استوا کے قریب عموماً درجہ حرارت میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا۔ دوسرا پوائنٹ، اس علاقے میں ہوائیں مسلسل عمودی سمت میں بہتی رہتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، اس علاقے میں اندرون منطقہ حارہ کا مجموعی حصہ تنگ ہونے کی وجہ سے گرد باد تیار نہیں ہوتے، اس لیے برازیل میں منطقہ حارہ کے گرد بادی طوفان بہت کم آتے ہیں۔ میناس شہر کے درجہ حرارت کے مدارج میں سال بھر میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ جواب، پہلا پوائنٹ، میناس شہر خط استوا کے قریب واقع ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اس شہر میں سورج کی کرنیں قریب قریب سال بھر عموداً پڑتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، اس لیے میناس شہر کے سالانہ عقل اور اعظم درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے اس شہر کے درجہ حرارت کے تفاوت میں سال بھر میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اگلا سوال واو، شمال مشرقی مانسونی ہواؤں کی وجہ سے بھی بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ جواب، پہلا پوائنٹ، بھارت میں خصوصاً جنوب مغربی موسمی ہواؤں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ یہ جنوب مغربی موسمی ہوائیں بھارت کے جنوب سے بھارت میں داخل ہوتی ہیں اور رفتہ رفتہ شمال کی طرف بڑھتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، بھارت کی سرزمین پر بہنے والی یہ جنوب مغربی موسمی ہوائیں ہمالیہ کے شیوالک اور ہماچل کے سلسلوں سے ٹکرا کر واپس بحر ہند کی طرف پلٹتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، شمال مشرق کی سمت سے بحر ہند کی جانب پلٹنے پر ان شمال مشرقی مانسونی ہواؤں کی وجہ سے بھارت کے جزیرے نما حصے پر دوبارہ مانسون کی واپسی کی بارش ہوتی ہے۔ اس طرح شمال مشرقی مانسونی ہواؤں کی وجہ سے بھی بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، درجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، جنوب سے شمال کی جانب بھارت کی آب و ہوا میں ہونے والی تبدیلی کو مختصراً بیان کیجیے۔ جواب، جنوب سے شمال کی جانب بھارت کی آب و ہوا میں ذیل کے مطابق تبدیلی ہوتی ہے۔ نمبر 1، بھارت میں جنوب سے شمال کی طرف جانے پر درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، مثلاً بھارت کے جنوب میں جزیرے نما کے بیشتر علاقے میں اوسط درجہ حرارت 25 درجہ تا 30 درجہ سیلسیس ہوتا ہے، جبکہ شمال کے پہاڑی علاقوں کے بیشتر حصوں میں اوسط درجہ حرارت 5 درجہ تا 10 درجہ سیلسیس ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، بھارت میں جنوب سے شمال کی جانب بارش بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، مثلاً جنوب میں چنئی کے مقام پر نومبر کے مہینے میں سب سے زیادہ بارش یعنی تقریباً 410 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شمال میں دہلی کے مقام پر اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ بارش یعنی تقریباً 250 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اگلا سوال ب، بھارت کی آب و ہوا میں بحر ہند اور ہمالیہ کی اہمیت مختصراً لکھیے۔ پہلا پوائنٹ، بحر ہند اور کوہ ہمالیہ کا بھارت کی آب و ہوا اور بارش پر کافی اثر ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، پنجاب کے میدانی علاقے اور راجستھان کے ریگستانی علاقے کی آب و ہوا گرم ہوتی ہے، اس لیے
उन इलाकों में मौसम गर्मा के आगाज़ में कम दबाव का पट्टा बनता है। तीसरा पॉइंट, बहरे हिंद पर निस्बतन ज़्यादा दबाव वाली हवा का पट्टा होने की वजह से बहरे हिंद के ज़्यादा दबाव वाले पट्टे से भारत की सरजमीन की तरफ जुनूब मगरबी हवाएं बहने लगती हैं। चौथा पॉइंट, आबी बुखारात से लदी हुई उन जनूब मगरबी हवाओं की वजह से भारत में बारिश होती है। पाँचवा पॉइंट, हिमालय की वजह से शुमाली जानिब से आने वाली इंतहाई सर्द हवाएं रुक जाती हैं। इस वजह से भारत के शुमाली हिस्से का इंतहाई सर्द हवाओं से बचाव होता है। छठा पॉइंट, भारत की सरजमीन पर चलने वाली जुनूब मगरबी मौसमी हवाएं भी हिमालय के शिवालिक और हिमाचल के पहाड़ी सिलसिलों की वजह से रुक जाती हैं। सातवां पॉइंट, जुनूब मगरबी सिमत से चलने वाली ये हवाएं शिवालिक और हिमाचल के सिलसिलों से सिमत बदल कर वापस बहर हिंद की तरफ शुमाल मशरकी सिमत को जाती हैं। आठवां पॉइंट, शुमाल मशरकी सिमत से चलने वाली इन शुमाल मशरकी मानसूनी हवाओं से भारत के जजीरे नुमा हिस्से में दोबारा मानसून की वापसी की बारिश होती है। जीम, ब्राज़ील की आबो हवा पर असर अंदाज होने वाले अवामिल लिखिए। जवाब, पहला पॉइंट, ख़त्े इस्तवा के क़ुरबत ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन, अज़ीम उमूदी चट्टान वगैरह अवामिल ब्राज़ील की आबो हवा पर असर अंदाज होते हैं। दूसरा पॉइंट, ख़त्े इस्तवा के करीब होने की वजह से ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में दर्जे हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है। इसके बरक्स ब्राज़ील के जनूबी हिस्से में दर्जे हरारत निस्बतन कम होता है। तीसरा पॉइंट, ब्राज़ील के शुमाल में वाक़ अमेज़न की वादी में औसत दर्जे हरारत तकरीबन 25 दर्जा सेल्सियस ता 28 दर्जा सेल्सियस होता है। इस हिस्से में गर्म, मरतूब और मुज़ीर सेहत आबो हवा पाई जाती है। चौथा पॉइंट, ब्राज़ील के अमेज़न वादी में तकरीबन सालाना औसत 2000 मिलीमीटर और मशरकी साहिल पर सालाना औसत 1000 ता 1200 मिलीमीटर बारिश होती है। पाँचवा पॉइंट, ब्राज़ील के बुलंद ज़मीन के इलाके में निस्बतन कम दर्जे हरारत पाया जाता है। बुलंद ज़मीन के इलाके में बारिश का तनासुब औसत दर्जे का होता है। छठा पॉइंट, बहरोकेनोस पर से जनूब मशरकी और शुमाल मशरक सिमत से आने वाली तजारती हवाएं अज़ीम उमूदी चट्टान की वजह से रुक जाती हैं। इसलिए अज़ीम उमूदी चट्टान के करीब साहिली इलाकों में मज़ाहमती बारिश होती है। सातवां पॉइंट, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के उक़ब में इन हवाओं के असरात कम होते हैं। आठवां पॉइंट, ब्राज़ील के शुमाल मशरकी हिस्से में इंतहाई कम बारिश होती है और वहाँ दर्जे हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है। यह इलाका सायाबारा का इलाका या खुश्क चौगोशा कहलाता है। दाल, भारत और ब्राज़ील की आबो हवा का मुआवजा कीजिए। भारत और ब्राज़ील की आबो हवा का फ़र्क हस्ब ज़ेल है। नंबर 1, भारत में मानसूनी आबो हवा पाई जाती है, जबकि ब्राज़ील में मंतक़े हारा किस्म की आबो हवा पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, अमूमी तौर पर भारत के शुमाली हिस्से में निस्बतन कम दर्जे हरारत और जनूबी हिस्से में निस्बतन ज़्यादा दर्जे हरारत पाया जाता है। इसके बरक्स ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में निस्बतन ज़्यादा दर्जे हरारत और जनूबी हिस्से में निस्बतन कम दर्जे हरारत पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, आम तौर पर भारत के जनूबी हिस्से में बारिश निस्बतन ज़्यादा और शुमाली हिस्से में बारिश निस्बतन कम होती है। इसके बरक्स ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में बारिश निस्बतन ज़्यादा और जनूबी हिस्से में बारिश निस्बतन कम होती है। चौथा पॉइंट, आमतौर से भारत के साहिली इलाकों में आबो हवा गर्म व मरतूब होती है, जबकि ब्राज़ील के साहिली इलाकों में आबो हवा मुतदिल और सर्द होती है।